Welcome to Injili Media. ایک خبر نظر سے گزری جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بینجامن نیتن نے خداوند یسوع مسیح کی شان میں گستاخی کی ہے۔ انہوں نے ایسا کیا کہا جسے مسیح کی شان میں گستاخی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اخبار جنگ نے بھی اس کو اپنے فرنٹ پیج پر کور کیا ہے، انٹرنیٹ پہ جو ان کا نیوز پیج شائع ہوتا ہے۔ تو معاملہ کچھ یہ ہے کہ نیتن نے موجودہ ماحول میں، جو کہ جنگ کا ماحول ہے، امریکہ، اسرائیل اور دوسری طرف ایران، بلکہ اس میں مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک بھی کسی حد تک اب شامل ہیں یا اس سے متاثر ہیں، تو نیتن نے اس موجودہ جنگ کے کانٹیکسٹ میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس جنگ کے کانٹیکسٹ میں یہ کہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو چنگیز خان پر کوئی برتری یا سبقت سپیریورٹی حاصل نہیں ہے، جب یہ دیکھا جائے کہ آپ کا دشمن ایک ظالم دشمن ہے، بے رحم ہے، طاقتور بھی ہے اور وہ آپ کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، تو پھر اس کے ساتھ مقابلہ کرنے اور اسے ختم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو چنگیز خان جیسے جنگجو حکمرانوں نے طاقت کا راستہ اپناتے ہوئے اپنے مخالفوں اور اپنے دشمنوں کو فتح کیا تاکہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو تحفظ دیا جا سکے۔ تو نیتن کے اس بیان پر جو تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن نے گویا کہ مسیح کو چنگیز خان سے کمپیئر کرتے ہوئے مسیح کی تضحیق کی ہے کہ کہاں چنگیز خان جیسا ایک باربیرک حکمران اور کہاں مسیح خداوند جیسا ایک امن و شانتی اور محبت اور معافی کا درس دینے والا، پرنس آف پیس کہلانے والا جیزس کرائسٹ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ در حقیقت ہے کیا۔ نیتن نے جو بیان دیا ہے در حقیقت وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ انہوں نے کوٹ کیے ہیں۔ یاد رکھیں نیتن نے یہ الفاظ کوٹ کیے ہیں، ان کا حوالہ دیا ہے جو کہ ایک کتاب سے ہے جس کا ٹائٹل ہے The Story of Civilization، اور یہ لکھنے والے ہیں ول ڈیورانٹ، جنہوں نے اپنی بیوی ایریل ڈیورانٹ کے ساتھ مل کر یہ کتاب لکھی اور اسے پہلی بار 1935 میں اور دوسری بار 1975 میں دوبارہ شائع کیا گیا۔ اس کتاب کے ایک صفحے پر، یاد رکھیں یہ کتاب کا ٹائٹل ہے The Story of Civilization، تو یہ کتاب کا موضوع کوئی مذہبی موضوع نہیں ہے بلکہ سیولائزیشنز، کس طرح سے مختلف سیولائزیشنز عروج پاتی گئی، برباد ہوتی گئی، ترقی پاتی گئی، زوال پذیر ہوتی رہی، یہ ان کی کہانی ہے۔ تو یہاں وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ بدقسمتی سے یا نہ چاہتے ہوئے بھی یسوع مسیح کو چنگیز خان پر برتری حاصل نہیں، کیونکہ جب آپ کا دشمن طاقتور بھی ہو، سنگ دل بھی ہو، ظالم بھی ہو اور اس کے پاس اتنی قوت بھی ہو کہ وہ آپ کو برباد کر سکے، تو پھر اس کی بدی آپ کی نیکی اور بھلائی پر غالب آ ہی جائے گی۔ گویا کہ اس کی جارحیت آپ کے اعتدال پسندی، محبت اور رواداری کے جذبے کو کچل کر رکھ دے گی اور آپ کو نیست و نابود کر دے گی۔ یعنی آپ کا سروائیول ممکن ہی نہیں رہے گا اگر آپ کا ایک ظالم دشمن آپ کو مٹانے پر اترا ہوا ہے اور آپ اسے صرف محبت، پیار، امن، شانتی، خلوص اور ایسے جذبات سے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ نیتن کا اشارہ ہے ایران کی طرف کہ اگر میں ایران کے ساتھ محبت، آشتی، شانتی، بھائی چارہ، رواداری، ایسے جذبات لے کر جاؤں گا تو کیا ایران مجھے چھوڑے گا؟ تو میرا دشمن ظالم ہے، سنگ دل ہے اور قوت رکھتا ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکے، تو میں اس کے ساتھ کیوں نہ مقابلہ کر کے لڑوں اور اپنے لوگوں کو اور اپنی قوم کو محفوظ رکھوں۔ تو اس طرح سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح اور چنگیز خان کے حوالے سے بات کی کہ گو کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ پیغام ہے، محبت کا پیغام، لیکن میرے لیے اگر میرا دشمن طاقتور ہے تو کیا میں بیٹھا رہوں کہ وہ میرا گھر برباد کر دے، میرے لوگوں کو، میری قوم کو مٹا کر رکھ دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ لکھنے والا جو ول ڈیورنٹ ہے اور اس کی وائف، یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں مسیحی ہیں، مسیحیت کے ہی پیروکار ہیں، لیکن یہاں انہوں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اپنے ایک سنگ دل اور ظالم دشمن کو جیت نہیں سکتے اگر وہ ہمیں مٹانے پر تلا ہوا ہے، تو پھر ہم چاہے جتنے مرضی اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئیں تو وہ موقع پاتے ہی، جب اسے موقع ملے گا، وہ ہمیں برباد کرنے سے پرہیز نہیں
نہیں کرے گا. اس سارے معاملے کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں. اگر ہم اسے عین مذہبی، روحانی، مسیحی تھیولوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر اسے نیتن یاہو کی طرف سے گستاخی کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر اسے ایک سیاسی اور سیولائزیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو پھر یہ بیان ایسے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارا دشمن ہمیں نیست و نابود کرنے پر بضد ہے، اور کیا میں گھر بیٹھا ہوا اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو اس کے آگے پھینک دوں کہ وہ اسے مار کاٹ دے، برباد کر دے. تو اگر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے، روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسیحیت کا پیغام معافی کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے. لیکن اگر اسے سروائیول کے طور پر دیکھا جائے تو پھر نیتن یاہو جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میرا بیان نہیں، یہ ایک مسیحی آتھر کا، ول ڈیورن اور ان کی وائف دونوں مسیحی تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہمارا دشمن ہمیں نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ محبت اور آشتی اور بھائی چارے کا درس لے کر جائیں، جو کہ مسیحیت کا پیغام ہے. نیتن یاہو نے ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ دے دیا ہے کہ وہ کون سی مسیحی قوم ہے، امریکہ ہو، یورپ ہو یا کوئی اور ہو، جو اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتی، گو کہ وہ خود بھی مسیحی ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں نیتن یاہو یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ چاہے کوئی مسیحی ملک ہو، جب کوئی ان پر حملہ کرتا ہے یا جب انہیں کسی سے خطرہ ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں. تو اس طرح سے اس سارے معاملے کو دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. میری نظر میں مسیح نے اس دنیا پر کبھی بھی حکمرانی کے حوالے سے بات نہیں کی. انہوں نے تو صاف کہا تھا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، لہٰذا ان کا اس دنیا کے جنگ کے معاملات ہوں یا حکومت کے معاملات ہوں یا سیولائزیشنل سپریمسی کے معاملات ہوں یا سروائیول کے معاملات ہوں، ان کی تعلیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، لہٰذا ان کی بادشاہی کے لوازمات یہ ہیں: محبت، آشتی، معافی، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ امن اور شانتی اور سکون اور اطمینان سے رہنا. باقی جہاں تک دنیاوی بات ہے تو چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور مسیحی ملک ہو، جب جنگ کی گھڑی آتی ہے، سروائیول کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ جنگ کرتے ہی ہیں. لہٰذا اس ساری بحث کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، روحانی طور پر دیکھا جائے تو یقیناً یہ مسیح کے احکامات یا ان کی تعلیمات کے برعکس ہے. لیکن اگر اسے عین دنیاوی سینس میں دیکھا جائے، جہاں قوموں کو اپنے سروائیول کے لیے جنگ کرنا پڑتی ہے، لڑنا پڑتا ہے اپنی قوموں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، تو پھر اس اعتبار سے ول ڈیورن کا یہ بیان کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات چنگیز خان جیسے حکمرانوں یا سورماؤں کے چلن سے بالکل فرق ہیں. خداوند یسوع مسیح کی تعلیم معافی کی، محبت کی، امن و شانتی کی ہے. چنگیز خان کی سروائیول کی ہے، اور سروائیول کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا ہی پڑتا ہے. آخر میں یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ صلیبی جنگیں بھی مسیحیت کے ڈیفنس اور مسیحیوں کے سروائیول کی جنگیں تھیں. اس پر پھر کبھی بات ہوگی. تو ناظرین، اس تمام معاملے کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ مہربانی سے کامنٹ باکس میں اپنی اوپینین، اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے. Thanks for watching.